ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب. یہ بہت بہت اہم مقام ہے قرآن کا. اس میں یاد دہانی ہے کس کے لیے؟ دو طرح کے لوگوں کے لیے. لمن کان لہ قلب، جس کا دل ہے. دل تو سب کا ہے، لیکن دل سے یہاں مراد کیا ہے؟ دل زندہ، جس میں روح زندہ ہے، سلیم ہے، قلب سلیم ہے. مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی تو عبارت ہے تیرے جینے سے. تو جن کا تو قلب بیدار ہے ان کی صورت تو وہ ہو جائے گی. ابھی ہم نے عشاء میں بھی وہ آیت سنی ہے سورہ نور کی، کہ جیسے کہ پیٹرول جو ہے وہ آگے بڑھ کر لپک لیتا ہے. دور ہے ابھی دیا سلائی اور اس نے گویا کہ آگے آ کے وہ تو بھڑکنے کو بیتاب ہے. نغمے بیتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے. ایک ذرا چھیڑ تو دے زخمہ و مضراب حواس، زخمہ و مضراب حیات. تو یہ ہے وہ لوگ جن کا دل زندہ ہے. اس کے بارے میں حافظ ابن قیم کی ایک بڑی خوبصورت عبارت ہے کہ بہت سے لوگ وہ ہیں جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو ایسے محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مصحف میں نہیں لکھا ہوا، ان کے اپنے دل پر لوح قلب پر نقش ہے، وہاں سے پڑھ رہے ہیں. اتنی کہ ہم آہنگی ہے. اس طرح کی سمپیتھیٹک وائبریشن ہوتی ہے قرآن کو پڑھتے ہوئے کچھ لوگوں کی، جن کی وہ اندر فطرت جو ہے وہ صحیح ہے، سالم ہے، پرورٹڈ نہیں ہے، مریض نہیں ہے، مردہ نہیں ہے، تاق و چوبند ہے، بیدار ہے. تو وہ تو گویا کہ قرآن کو اپنے قلب سے پڑھ رہے ہوتے. اتنی ہم آہنگی. تو جن کا تو یہ دل زندہ ہے ان کو تو کسی زیادہ اور تشویش کی اور تگ و دو کی ضرورت ہی نہیں. جیسے ابو بکر صدیق کو ایک لمحہ بھی نہیں لگا. ہاں کچھ لوگوں کے اندر ذرا کچھ پولیوشنز ہوتی ہیں، کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں، وقت لگ جاتا ہے. تو ان کے لیے ہے او کا لفظ آیا یہاں پر. لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، یا یہ کہ پھر ذرا کان لگا کر سنے اور اپنے آپ کو حاضر کرے، متوجہ کرے، تو یقیناً پھر اس کے حوالے سے اس کو اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت مل جائے گی. ایک تو ایسے محسوس کریں گے جیسے دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا. دوسروں کو ذرا محنت کرنی پڑے گی. اور ہمارا جو منتخب نصاب ہے مطالعہ قرآن حکیم کا، اس میں جو ایمان کی بحث میں دو مقامات اسی کی گویا کہ دو طریقے جو ہیں مختلف اسی کی نمائندگی کے لیے. ایک طریقہ وہ ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. آبزرویشن بھی ہے، غور و فکر بھی ہے، تدبر بھی ہے. اور یہ ذکر کے ساتھ تدبر، ذکر کے ساتھ فکر، یہ دونوں مل کر بات بنتی ہے. خالی ذکر سے بات نہیں بنے گی، خالی فکر سے بات نہیں بنے گی. اور بدقسمتی اس امت کی یہی ہو چکی ہے اب کہ یہ دو حلقے علیحدہ ہو گئے. مفکرین ہیں تو وہ ذکر کی لذت سے ناآشنا ہے، کتابیں لکھ رہے ہیں، بڑی بڑی تفسیریں. آج کل تو کیا کہہ رہا، کیسی کیسی تفسیریں آ رہی ہیں، ذکر سے ناآشنا. دوسری طرف ذاکرین ہیں وہ فکر سے ناآشنا، ان کو غور و فکر، سوچ بچار، دنیا کا مطالعہ یہ اس سے تعلق نہیں. تو گویا کہ گاڑی کے پہیے جدا ہو گئے، گاڑی کیسے چلے اب؟ یہ دونوں ہیں. ان دونوں کے اندر فقر قرآن امتزاج ذکر و فکر. علامہ اقبال کہتا ہے جزب قرآن زیغمی روباہی است، فقر قرآن اصل شاہنشاہی است. قرآن کے سوا اگر کوئی شعر بھی بن گیا تو کیا ہے، وہ لومڑی کی طرح ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. اور فقر قرآن اصل شاہنشاہی است، جس کو فقر قرآنی مل گیا، شہنشاہ تو وہ ہے. لیکن فقر قرآن کیا ہے؟ فقر قرآن ارتباط یا امتزاج ذکر و فکر. دو چیزیں جب ذکر و فکر مل جاتی ہیں. فکر را کامل نہ دیدم جز بذکر، فکر کبھی کامل نہیں ہوگا جب تک کہ ذکر ساتھ ہو. یہ ایک طریقہ تو یہ ہے جو سورہ آل عمران والے اس آخری حصے میں آیا. ایک طریقہ وہ ہے قلب کو صاف کر لیجئے، اس کی کدورتیں دور کر لیجئے، اس کے آئینے میں قرآن خود بخود منعکس ہو جائے گا اور اس کو جگمگا دے گا. یہ ہے جو آیات نور کے اندر ہے. نور علی نور، نور فطرت اور نور وحی مل کر نور ایمان کی تکمیل کرتے ہیں. ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید. عام طور پر لوگوں نے اس او کو واو بنا دیا ہے اس لیے کہ
اس گہرائی میں جا کر ان دو چیزوں کا علیحدہ، یہ دو اپروچز مختلف ہیں، اس کو سمجھا نہیں تو اس کو کہا کہ او جو ہے یہاں واؤ کے معنی میں اور نہیں، او ہے یہ